أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعۃ کھٹکھٹا دینے والی، مل قارعۃ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی، وما ادراک اور آپ کو کس نے بتلایا، مل قارعۃ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی، یوم یکون الناس جس دن ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش رنگ برنگ دھنی ہوئی روئی کی طرح، فاما من ثقلت موازینہ پس بہرحال وہ جس کے اعمال باری ہوں گے، فہو پس وہ فی عیشۃ راضیہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور بہرحال وہ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ کو کس نے بتلایا، مَا هِيَ کیا ہے وہ ہاویہ، نار الحامیہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں، قیامت، آخرت، الطامہ، آزفہ، غاشیہ، الحاقہ، ان ناموں میں سے ایک قارعہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام بھی قارعہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 29 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ قرعہ کا معنی ہے کھٹکھٹانا، کسی چیز کو کسی چیز پر مارے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے کرکراہٹ کہتے ہیں۔ قیامت کا نام قارعہ اس لیے ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز آپس میں ٹکرائے گی تو بڑا کھڑاک ہوگا، پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، مکان ٹکرائیں گے، درخت ٹکرائیں گے، جیسے آج کل کوئی معمولی سی چیز دوسری کے ساتھ ٹکرائے تو دھماکہ ہوتا ہے، گاڑی سے ٹکرائے تو کتنا دھماکہ ہوتا ہے، پہاڑ تو آخر پہاڑ ہے، عجیب قسم کا منظر ہوگا۔ تو فرمایا القارعۃ کھڑکھڑانے والی، مل قارعۃ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القارعہ اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ ایک دھماکے تو اس وقت ہوگا جب دنیا فنا ہوگی، پہاڑ سے، درخت سے، دیوار سے، ٹھیلے سے ٹکرائیں گے، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی، ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا، یوم یکون الناس جس دن ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے پروانے بکھرے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی۔ شیخ اکبر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنا کشف بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کشف میں یہ بات بتلائی گئی کہ آخری انسان چین میں پیدا ہوگا، اس کے بعد کسی انسان کے ہاں پیدائش نہیں ہوگی، 30 سال لوگ شادیاں بھی کریں گے لیکن اولاد کسی کے ہاں نہیں ہوگی۔
یہ قیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ تو خیر سارے انسان، جنات، حیوان، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ جو بھی مخلوق ہیں وہ ساری اکٹھی ہوگی۔ عجیب قسم کا منظر ہوگا، بے ہنگم بے ترتیب جیسے پروانے ہوتے ہیں یہ کیفیت ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ وہ بلند وہ بالا پہاڑ، ان پر چلنے سے بعض دفعہ جان چلی جاتی ہے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازو باری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، مزے کر رہا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نیکی اور بدی کا ترازو میں تلنا حق ہے، میدان محشر حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اللہ کی عدالت کا قائم ہونا حق ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، ان میں بڑے بڑے فاضل گزرے ہیں، وہ ترازو کا انکار کرتے ہیں کہ اعمال ترازو میں تلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان کا مطلب ہے عدل و انصاف کا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ترازو تسلیم کر لیں، نیکیوں اور بدیوں کا تلنا تسلیم کر لیں، تو معاذ اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے۔ تولتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو، رب تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولنا بلکہ بندوں کو بتلانا ہے کہ تمہاری نیکیاں اتنی ہیں اور بدیاں اتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اس پر جہالت لازم نہیں آتی، جہالت الصید لازم آتی ہے۔ تول کر بندوں کو دکھانا ہے کہ اپنی نیکیاں اور بدیاں دیکھ لیں، اس کے مطابق تمہارا نتیجہ بولا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے افعال و اقوال اعراض کی قسم سے ہے، جواہر نہیں ہے۔ عرض وہ شے ہوتی ہے جس کا اپنا وجود نہیں ہوتا اور دوسری شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جیسے سفیدی کپڑے کے ساتھ قائم ہے، کپڑے سے الگ قائم نہیں ہو سکتی۔ قول یہ زبان کے ساتھ قائم ہے، عمل بدن کے ساتھ قائم ہے، اس کا علیحدہ وزن کیسے ہوگا؟ اہل حق فرماتے ہیں کہ جو چیز اس جہان میں اعراض ہے وہ اس جہان میں اجسام ہوں گے، ان کے جسم ہوں گے۔ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے دو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائے۔ ایک یہ کہ اقرأ منی امتک السلام، میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دینا، جواب میں کہہ دو علی ابراہیم وعلی نبینا وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام، سب کہیے یہ۔ اور دوسرا پیغام یہ پہنچانا کہ جنت کی زمین بالکل چھٹیل میدان ہے، طیبۃ الارض عذبۃ الماء، زرخیز زمین ہے، پانی بہت عمدہ ہے، اس کے لیے درخت تم نے دنیا سے لانے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ، ایک درخت لگ جائے گا، ایک دفعہ پڑھو الحمدللہ، ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ کہو اللہ اکبر، ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک درخت لگ گیا۔ اس جہان میں کلمے کی 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک صغیرہ گناہ مٹ جاتا ہے اور ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ ان
انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا اتنے زیادہ درخت جنت میں لگیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو 2 کلمے بہت پیارے اور محبوب ہے، زبان پر بڑے ہلکے، یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا اور پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ترازو میں بڑے بھاری ہے، قیامت والے دن ان کو تولا جائے گا تو بڑا وزن ہوگا۔ ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ اس جہان میں تو یہ قول ہے، اس جہان میں درخت ہوں گے، کیونکہ اس جہان کا معنی اور معاملہ اور ہے اور اس جہان کا معاملہ اور ہوگا۔ پھر اب تو اعراض بھی تلتے ہیں، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اتنے درجے کا بخار ہے، ہوا بھی تلتی ہے، تم کہتے ہو اتنے پاؤنڈ ہوا بھر دو۔ لہذا اعمال کا تلنا حق ہے، اور کئی خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ وہ بے حساب وہ کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین، وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، جو دم جھاڑ نہیں کروائیں گے، نہ غلط قسم کے تعویذ کرائیں گے، نہ غلط قسم کا دم کرائیں گے، اور لا یکتوون، بلا وجہ بدن میں داغ نہیں لگوائیں گے، لا یتطیرون، بدفعلی حاصل نہیں کریں گے۔ کوئی عورت گھر آ گئی اور یہ قدرتاً بیمار ہو گیا تو کہا کہ فلانی آئی تھی اس نے بیمار کر دیا، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور چوتھا فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بہت زیادہ ہے، اس میں سے صرف 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ کوئی خاص فضل تو نہ ہوا، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ روایات صحیحہ ہیں، ان میں ایک روایت ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ والی، اور دوسری روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور تیسری روایت ہے عتبہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سند کے لحاظ سے یہ روایات صحیح ہے۔ ان میں آتا ہے کہ یہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، مع کل رجل 1,070,000، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اس کا حساب تم خود کر لینا کہ کتنے بنتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ان میں سے ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے وَثَلَاثُ حِسْیَاتِ من حسیات ربی، اور رب تعالیٰ کے 3 چلو بھی ہوں گے، یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ عقیدہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے، بڑی گنجائش ہے، تو ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا، اس کی نیکیوں کی طرف ایک پرچی ہوں گی بطاقہ، اور برائیوں کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے تیری نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، اس پرچی کے 99 رجسٹر
کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرا قانون ہے، نیکی اور بدی کا وزن ہوگا۔ وہ کہے گا پروردگار مخلوق کے سامنے مزید شرمندہ نہ کرے، جو آپ کا قانون ہے وہ میرے سر آنکھوں پر۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، وزن ہوگا۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلے میں وہ پرچی رکھی جائے گی، دوسرے پلے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، مگر پرچی والا پلہ بھاری ہوگا۔ وہ کہے گئے پروردگار یہ میری کون سی نیکی ہے جو اتنی رجسٹروں پر بھی بھاری ہو گئی ہے؟ تو رب تعالیٰ اسے دکھائیں گے، اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اس کے پاس صرف عقیدے والی نیکی ہوگی، لیکن کسی مغالطے میں نہ آنا کہ چلو بھائی جتنے گناہ کرتے پھر ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اس آدمی کی بات ہے جس کی ساری زندگی کفر شرک میں گزری اور مرنے سے پہلے اس کو صرف اتنا موقع ملا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور مزید کسی نیکی کا موقع نہیں ملا اور فوت ہو گیا۔ لہذا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ اکسیر اعظم کا نسخہ مل گیا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لو یہ سارے گناہوں پر باری ہے۔ یہ پیدائشی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ برائیوں کرے، بدماشیاں کرے اور محض کلمہ شہادت جنازے کے ساتھ پڑھنے سے بڑا پار ہو جائے گا۔ تو فرمائے بہرحال جس کے موازین ہلکے ہوئے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور کا ایک معنی دماغ بھی کرتے ہیں۔ سر میں جو مغز ہے آدمی کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو الٹا کر کے نیچے گرایا جائے گا، سر کے بل گرایا جائے گا تو سب سے پہلے اس کا دماغ جا کر لگے گا۔ اور دوسرا معنی کرتے ہیں ٹھکانہ، جیسے چھوٹے بچوں کو ٹھکانہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے بھڑکنے والی۔ یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، نار حامیہ آگ ہے بھڑکنے والی۔ یہ دنیا کی جو عام آگ ہے آپ کو پتا ہوگا برداشت سے باہر ہے، اس میں لوہے تک ہر چیز پگھل جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہوگی، تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح اعمال، اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میزان کے موقع پر اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے اور صحیح سالم پورے صراط سے گزار دے اور جنت میں پہنچا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔